السلام علیکم، میں ہوں ارم خلیل گادی۔ میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک پروفیشنل ٹیچر بھی ہوں۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ہم بچوں کو اردو کیسے لکھنا اور پڑھنا سکھائیں، کیونکہ بہت سارے بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی اردو کی بیس بہت خراب ہوتی ہے، اور نہ تو وہ ٹھیک طریقے سے لکھ پا رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ پڑھ پا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کوشش کروں گی کہ کچھ ہیلپ فل چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کے بچوں کے لیے وہ فائدے مند ثابت ہوں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ جب ہم بچوں کو حروف تہجی سٹارٹ کرواتے ہیں، یعنی الف بے سٹارٹ کراتے ہیں یا اس کی چھوٹی اشکال کرواتے ہیں، تو ہم نے انہیں آوازوں کے ساتھ کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ آوازوں سے، جیسے ہم الفابیٹس کو فونکس کے ساتھ کرواتے ہیں، اس کو ہم نے آوازوں کے ساتھ کروانی ہے، لائک بے، با، پے، پ، تے، تا، ٹے، ٹا۔ یہ ایک اردو کا قاعدہ ہے جس کا میں نے فرسٹ پیج یہاں پہ رکھا ہے، اس میں اس کی باقی اشکال بھی دی ہوئی ہیں، تو آپ اگر اس طرح کا قاعدہ سلیکٹ کریں تو بہت بچے کے لیے یہ اچھا ہوگا کہ بچے کو اس کی تمام اشکال نظر آتی رہیں گی۔ اور جب آپ لکھنا سٹارٹ کروائیں تو 4 لائن کاپی سے آپ سٹارٹ کروائیں۔ 4 لائنز کی جو کاپی ہوتی ہے، جتنے بھی اچھے سکولز ہیں وہ اسی سے سٹارٹ کرواتے ہیں، اس سے بچوں کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے۔ میں نے اپنے جتنے بچوں کو 4 لائن سے سٹارٹ کروایا، ان کی رائٹنگ میں اور باقی بچے جو 1 لائن سے سٹارٹ کرتے ہیں ان کی رائٹنگ میں بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے، کیونکہ 4 لائنز میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں آپ نے کس لائن سے سٹارٹ کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اس کی فارمیشن بنانی ہے، لیکن بہت سارے اسکول 1 لائنز پہ سٹارٹ کراتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی بچہ جو ہے وہ ٹھیک سے لکھ نہیں پائے گا جب ہم اسے 1 لائن پہ کہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب بچہ ان چیزوں کو لکھنا سیکھ جاتا ہے تو پھر بہت ایزی آسانی سے جو ہے وہ 1 لائن پہ بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جب ہم بچوں کو حروف تہجی کرا دیں تو دوسرے سٹیپ میں ہم نے اس کو فونی اس کی واؤل سے ملانا سکھانا ہے۔ واؤلز کون سے ہیں؟ یعنی جو اس کی مصوتیں ہیں اردو کے، الف، واؤ، چھوٹی اور بڑی، یعنی اس کی پریکٹس کروانی ہے، ب، الف، با، ٹھیک ہے۔ جیسے جس طرح سے میں نے یہاں پہ ایک ورک شیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اس طرح سے واؤ کے ساتھ، چھوٹی اے کے ساتھ اور بڑی اے کے ساتھ ہم نے ان کو ملانا سکھانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے بہت سارے ورڈز انہی سے ملا لیتے ہیں، جیسے با، با، باجا، دا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ جو بہت سارے ورڈز ہیں وہ انہی مصوتوں سے مل کے بنتے ہیں، تو بچے کو یہ بہت زیادہ ایزی لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ یہ لکھنا سیکھ جاتا ہے مصوتوں سے، پھر ہم نے اس کی املا اس کو کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ لکھنے اور پڑھنے کی مشق اس کو کروانی ہے، لکھوانے بھی ہے، ڈکٹیشن بھی کروانی ہے، 2 حرفی الفاظ کی، 3 حرفی الفاظ کی۔ جیسے یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کرتی جاؤں، جیسے یہ ایک پیج ہے، جیسے باپ ہے، باپ ہے، بات ہے، چارٹ ہے، اس طرح کے جو ورڈز ہیں جو 3 حرفی ہیں یا 2 حرفی ورڈز ہیں یا 4 حرفی ورڈز ہیں، وہ آپ بچے کو ریڈنگ بھی کروائیں اور پھر رائٹنگ بھی کروائیں، ٹھیک ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آپ نے کرنی ہے تاکہ بچے کو زیادہ آسانی ہو۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ رائٹنگ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، پھر ریڈنگ نہیں کرواتے، تو بچے کی وہاں پہ بھی ریڈنگ اور رائٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب بچہ یہ چیزیں سیکھ جائے پھر آپ نے جوڑ توڑ کی طرف آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے فونکس کروائی ہیں ساتھ ہی آپ نے ساری چیزیں واحد، جمع، مذکر، مؤنث اور اس طرح کی چیزیں سٹارٹ کروا دینی ہے۔ جوڑ توڑ میں آپ نے ان کو فونکس کے ساتھ بتانا ہے کہ آپ نے کیسے اس کو توڑنا ہے۔ جیسے یہ فرصت ورڈ لکھا ہوا ہے، ف، ر، س، ت، ٹھیک ہے۔ ایسے کو، د، ر، ت، ایسے اسی طرح سے آپ نے ملانا سکھانا ہے فونکس کے ساتھ، تاکہ بچے کو بتانے آپ کے کس طرح سے ورڈز کو آپ نے توڑنا ہے اور جوڑنا ہے۔ اس کے علاوہ مذکر مؤنث، بہت سارے مذکر مؤنث جو ہیں وہ چھوٹی اے لگا کر اور واحد جمع جو ہیں وہ بڑی اے لگا کر بہت آسانی سے بن جاتے ہیں، اور ہم آواز الفاظ آپ نے ان کو کہنے کہ آپ خود سے بنائیں، جیسے یہاں پہ جالا اور مانا اور اس طرح سے اینڈنگ کے ساتھ ہے، نان، جان، کان، شان، تو بچہ ایک آٹومیٹکلی نئے نئے ورڈز بنانا شروع کر دیتا ہے اور بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے اس پروسیس کو۔ جب یہاں تک آپ مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ نے بچوں کو 2 چشمی حروف کی طرف لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو بھی اسی طرح سے آپ 2 چشمی حروف جیسے ب، پ، تھ، اس طرح کے جو ورڈز ہیں وہ آپ نے انٹروڈیوس کروانے ہیں، اور اس میں بھی آپ نے ان کو پھر مصوتوں سے ملانا اور اس کے جوڑ توڑ کی مشق اور بھارش کال کے الفاظ کی مشق، جیسے گو، بھی، بھا، لو، بھوک، تھا، لی، اور اس طرح کے ورڈز آپ نے ان کو کروانے، ٹھیک ہے۔ جب وہ یہ چیزیں کر لے تب آپ نے پھر اس کو مکس، جوڑ توڑ، مکس جو ہے وہ مصوتوں سے ملانا جو آپ نے اس کی پریکٹس اس کو کروانی ہے، ٹھیک۔ اور جیسے ہم انگلش میں سائٹ ورڈز کرواتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے اردو میں بھی بچوں کو کچھ ایسے الفاظ استعمال کروانے ہیں جو بار بار
بار ہمارے سینٹینسز میں یوز ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں میرا میری، یا کچھ ایسے ورڈ جو آپ سمجھتی ہیں کہ بچے کو آنے چاہیے، تو آپ اس کی ایک لسٹ بنا لیں، جیسے ہم سائٹ ورڈ کی ایک لسٹ بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو جملہ سازی کی طرف لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ ہر دو دو الفاظ تو وہ لکھ رہا ہے، لیکن اب آپ نے اس کو جملے کی طرف لے کر آنا ہے، یہ اور وہ کے ساتھ. میرا جیسے ماں ہے، وہ میری ماں ہے، اور میری ماں مجھے پیار کرتی ہیں، یا میری ماں بچوں سے پیار کرتی ہیں. بھائی، وہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، میرے بھائی کا نام یہ ہے. تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ورڈز آپ نے دینے ہیں انہیں، تاکہ وہ اس کے سینٹینسز بنا سکیں اور ان کو پھر وہ ریڈ کر سکیں. اور ایسے ہی آپ نے بچوں کو پھر کریٹیو رائٹنگ کی طرف لے آنا ہے. کچھ آپ نے ورڈ بینک بنا کے دے دیا، اور اسے پھر آپ نے بچوں کو کہنا ہے کہ اس سے آپ سینٹینسز لکھیں. آپ دیکھیں کہ جتنا وہ لکھیں گے اور جتنا وہ ان چیزوں کو پریکٹس کریں گے، تو ان کی یہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. لیکن آپ نے ان کو اسٹیپس کو فالو کرنا ہے. انشاءاللہ نرسری اور پریپ کے میں جب بچے ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے ون کے اندر جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں اردو میں، اور انہیں اتنی اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی. ہوپ سو کہ آپ لوگ ان سبس کو فالو کریں گے اور آپ کے لیے ریلی بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.